میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ وہ جو حضور اقدس صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسون، ہم حضور کے قریب تھے، آقا تشریف فرما تھے، اذا رأیناہ یضحک، ہم نے دیکھا نبیوں کے سردار مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اتنا مسکرائے حتی بدت ثنایا ہو، حضور اتنا مسکرائے ہیں کہ ہمارے نبی کے سامنے والے دانت مبارک نظر آ رہے تھے۔ آقا کھل کے مسکرا رہے تھے۔ میں رک کے جملہ کہنے والا ہوں، توجہ کرو، میں کہتا ہوں سلام ان نظروں کو جنہوں نے رب کے محبوب کی مسکراہٹ کو دیکھا ہے۔ حضور اقدس مسکرائے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما اضحکک، حضور آپ کو کس شے نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا ہے؟ حضور وہ کون سی بات ہے جس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے رجلان من امتی، میری امت کے دو بندے ہیں، جسدا بین یدی رب العزت، وہ اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، دونوں گھٹنوں کے بل آئیں گے، نہ پورے کھڑے ہوں گے نہ پورے بیٹھے ہوں گے، دونوں گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ قیامت ابھی آئی نہیں، مسلمان ابھی رب کے حضور حاضر ہوئے نہیں، میرے نبی بتا بھی رہے ہیں، خبر بھی دے رہے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کے منظر کو بھی مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھیں گے، نہ پورے کھڑے ہیں نہ پورے بیٹھے ہیں، بلکہ گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور۔ ان میں سے ایک بولے گا اور عرض کرے گا پروردگار اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ میرا پروردگار فرمائے گا تجھے بدلے میں کیا چاہیے؟ کیا مال کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت؟ مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، غور کرو۔ اللہ کریم جب سوال فرمائے گا وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے بدلہ لینا ہے، اللہ مجھے بدلے میں اس کے نیک اعمال کی ضرورت ہے، مجھے اس کی نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے اس کی نمازوں کی، اس کے صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے۔ یہ جملے حضور کریم کی زبان سے جاری تھے، اور روایت میں لفظ آئے ہیں ففاضت عیناہ، میرے نبی کی آنکھیں بہ رہی تھی، آنسو چھلک رہے تھے، آغاز ہوا تو مسکرا رہے تھے، درمیان میں پہنچے تو رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا او میرے بدلہ لینے والے بندے، بدلے کا تقاضا کرنے والے بندے، ذرا اپنی دائیں طرف تو دیکھو نا، جنت کی طرف تو دیکھو نا۔ وہ بندہ سر اٹھا کے جنت کو دیکھے گا، جنت میں شہروں کو دیکھے گا، سونے اور چاندی کے شہر آباد ہیں۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، جنت کی یہ سلطنت جو نظر آ رہی ہے، جنت کے یہ شہر جو نظر آ رہے ہیں، جو سونے اور چاندی سے بنے ہیں، اللہ یہ کسی نبی کے ہیں یا کسی صدیق کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا نا نا، نہ کسی نبی کے ہیں نہ کسی صدیق کے ہیں نہ کسی شہید کے ہیں۔ اللہ جنت کے یہ محلات کسے ملیں گے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے جنت کے یہ محلات اسے ملیں گے جو قیمت ادا کرے گا، جو جنت کے ان محلات کو خریدے گا۔ اللہ جنت کون خرید سکتا ہے؟ جنت کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا اے میرے بندے اگر تم چاہو تو خرید سکتے ہو،
اگر تم چاہو تو خرید سکتے ہو۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو نیکیاں بھی تھوڑی ہیں، میرے پاس تو اعمال بھی تھوڑے ہیں۔ میرا پروردگار فرمائے گا بعفوک عن اخیک، اپنے اس ویر کو معاف کرنا تیرا کام ہے، جنت کے شہروں کو تیری ملک میں دینا تیرے رب کا کام ہے۔